آج کل جو ہے وہ طب نبوی کا بڑا پرچار ہے، بہت زیادہ اس کو بنایا جا رہا ہے. کلونجی سے کوئی علاج ہو رہا ہے، کوئی اجوا کھجور سے ہو رہا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ طب نبوی ہے. اور بہت سارے اس طرح کے پروسیجرل چیزوں کو بھی کیا جاتا ہے. اس کی کیا حقیقت ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے جو پیغمبر ہیں ان کا اصلی منصب کیا ہے؟ لوگوں تک دین پہنچانا. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بہت اچھی طرح واضح فرمائی ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ مدینے میں جو واقعہ پیش آیا وہ حدیث کی معتبر کتابوں میں نقل ہوا ہے اور بالکل صحیح ہے کہ وہاں آنے کے بعد پہلی مرتبہ آپ نے دیکھا کہ کھجوروں کو گابا لگایا جا رہا ہے. اس کو پیوند دینا کہتے ہیں، عربی زبان میں اسے تعبیر کہا جاتا ہے. تو یہ واقعہ جب پیش آیا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مکے کے لوگ باغات کیسے لگائے جاتے ہیں بہت زیادہ واقف نہیں تھے. تو یہاں آ کے جب پہلی مرتبہ یہ چیز دیکھی تو آپ نے ایک تبصرہ کر دیا اس پر کہ یہ نہ بھی کرو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. چنانچہ قاعدے کے مطابق پھل نہیں آیا. تو لوگوں نے آ کے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تو آپ نے یہ فرمایا کہ انتم عالم بامور دنیا کو، تم اپنے دنیوی معاملات کو مجھ سے بہت بہتر جانتے ہو. میرا کام تمہیں دین پہنچانا ہے، خدا کی ہدایت پہنچانا ہے. یہ جو نسخے اس طرح کے بیان کیے جاتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں. آپ اگر چاہیں تو اس کے بارے میں ابن خلدون کا تبصرہ پڑھ لیں، انہوں نے اس کو کس ذیل میں رکھا ہے. یہ جو ہمارے ہاں دیہات میں بزرگوں کے پاس بعض معلومات ہوتی ہیں، آپ کبھی جائیں، میں تو ایک دیہاتی آدمی ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ ہماری بزرگ خواتین تک بے شمار نسخے آپ کو بتا دیں گی، فلاں معاملے میں یہ کر لیں، فلاں معاملے میں یہ کر لیں. یہ بالکل اسی طرح کی چیزیں ہیں. پھر بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری مرض میں تھے تو اس میں عرب سے بہت سے لوگ آتے تھے اور آگ کہتے تھے کہ یہ دے دیجئے، وہ دے دیجئے. اس طرح کی بہت سی چیزیں سیدہ عائشہ کی روایت سے بیان ہو گئی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی گئیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، ان کا نہ کوئی نبوت سے تعلق ہے، نہ انہیں طب نبوی کہنا چاہیے. یہ اللہ کے پیغمبر کی شخصیت کو خطرے میں ڈالنا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دین دینے کے لیے آئے تھے، اس میں آپ کی ہدایت، آپ کا اسوہ، وہ ہمارے لیے واجب الاطاعت ہے. اس طرح کی چیزیں اسی طرح تحقیق میں آئیں گی جس طرح سے آپ مختلف دیہات میں لوگوں کے تجربات پہ تحقیق کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا کہ بہت سے لوگ بیان کرتے ہیں ہمارے خاندانی مجربات ہیں. مثلا میں آپ کو ہمارے ہاں جو طب کی کتابیں لکھی جاتی ہیں ان میں بہت جگہوں پر یہ دکھا سکتا ہوں کہ وہ بیان کریں گے ہمارے خاندان کے مجربات میں سے ہمارے بزرگ یہ نسخہ پلایا کھلایا کرتے تھے، اس کے یہ اثرات ہمارے ہاں ہوتے رہے ہیں. یہ اس طرح کا تجربہ ہے. آپ جدید طب جس کو آپ ایلوپیتھی کہتے ہیں اس کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہیں سے پیدا ہوتی ہے. یعنی کیا ہوا ہے، جنگل میں کوئی آدمی جا رہا ہے، کسی موقع پر کسی کو کوئی زخم آ گیا، کسی ایک بوٹی سے اس کا علاج ہو گیا، کسی شخص نے بتا دیا، اب اس پر تحقیق شروع ہو جاتی ہے. تو اس طرح آہستہ آہستہ ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اس میں کون سے اجزاء مؤثر ہیں، کون سے غیر مؤثر ہیں، ان کو کیسے استعمال کرنا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح کی کوئی دوا ایجاد ہوتی ہے تو وہ کئی مراحل سے گزرتی ہے. بالکل، یعنی اس کے تجربات کیے جاتے ہیں، دیکھا جاتا ہے اس کو راز شکل میں، جس کو آپ خام دعا کہتے ہیں، اس میں اس کے دینے کے اور طریقے ہوتے ہیں. پرانے زمانے میں دعائیں خام شکل میں دی جاتی تھی، آپ کے جو شاندہ خیساندہ سب اسی صورت میں دیے جاتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو پرانے اطباء تھے وہ تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد آپ کو خلاص کرواتے رہتے تھے، جس کو جلاب دینا کہتے ہیں. تو یہ بھی ہوتا رہتا تھا. آپ دیکھتے ہیں نا غالب نے چھٹی لینے کے لیے درخواست بھی کی تو 3 دن مسل سے پہلے، 3 دن مسل کے بعد، 3 مسل 3 تبریدیں، یہ سب کیا دن ہوئے. وہ جلاب دینے کا ایک طریقہ تھا، اس کو بیان کیا ہے. تو یہ سب جو ہے مسل ہیں، یہ تبرید ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ قدیم طب ہے. یہ تجربات ایسے ہی ہوئے. اچھا، پھر اطباء جب باقاعدہ طور پر کام کرنے لگ گئے تو تجربے میں بھی نکھار آتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ جدید طب کی صورت اختیار کی گئی جس میں اب دوا آپ کو بالکل مختلف طریقے سے دی جاتی ہے. یعنی اب دعا خام شکل میں نہیں دی جاتی، گھونٹ کر نہیں پلائی جاتی. اب اس کے وہ چیزیں اس میں سے الگ کر لی جاتی ہیں جو مؤثر اجزاء ہیں، اور وہ آپ کو پھر ان کی مقدار طے کی جاتی ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوں گے سب متعین کیے جاتے ہیں. تو از راہ کرم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں نہ لائیے. یعنی یہ اسی طرح کی چیزیں ہیں، ان کو اسی جگہ رکھنا چاہیے، نہ انہیں دین بنانا چاہیے، نہ ان کو مذہب کے طور پر پیش کرنا چاہیے، نہ ان کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کرنے چاہیے.